مسلمان پر فرض ہے. تو یہاں پر جو ہے صورت بات ہے. یہ آیت نمبر 236 میں رب فرماتا ہے لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفردوهن او تفردو لهن فریدہ. یہ آپ کے سامنے لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفردو لهن فریدہ ومتئوهن علی الموسع قدره وعلی المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا علی المحسنین. صدق اللہ العظیم. اب یہ دیکھیے، اب اس آیت کی طرف ہم چلتے ہیں، اس کے ترجمے کی طرف چلتے ہیں. یہاں پہ رب تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ رب نے ارشاد فرمایا کہ لا جناح علیکم، کہ تمہارے اوپر جو ہے، تمہارے اوپر کوئی یہ ضرورت نہیں ہے اس چیز کی، ان طلقتم النساء، کہ اگر تم نے اپنی عورتوں کو طلاق دے دی، ما لم تمسوہن، معلوم کہ جب کہ تم نے انہیں ابھی تک چھوا ہی نہیں، او تفریدو لہن، یا پھر تم نے ان کا حق مہر جو ہے وہ ابھی اپوائنٹ ہی نہیں کیا، ابھی تم نے ان کا حق مہر لکھا ہی نہیں ہے. وَمَتِّئُوهُنَّ، تو رب نے کیا فرمایا؟ تو وَمَتِّئُوهُنَّ، تو پھر ان کو تم دے دو، عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ. اب اس میں رب تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ پھر تم ان کو کچھ برتنے کی چیز، مَتِّئُوهُنَّ، کچھ ایسی چیز، یعنی کہ جو استعمال والی چیز ہے. یہاں پر نارملی علماء کرام تو یہ فرماتے ہیں کہ متیو، یہ نکلا ہے لفظ جو ہے یہ متا، اس سے کہ مطلب ہے کہ کوئی کپڑے کا سیٹ ہو جائے، جیسے شلوار قمیض دوپٹہ، اس طرح کی چادر شادر، اس طرح کی کوئی چیز ہو جائے. علی الموسع قدرہ، تو یعنی کہ جو صاحب حیثیت ہے، جو امیر بندہ ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق دے، اور جو غریب ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق. دیکھیں علی الموسع یعنی کہ جس کے پاس اللہ نے اس کو وسعت دی ہے، قدرہ، تو وہ اپنی حیثیت کے مطابق، اور جس کو رب تعالیٰ نے جو ہے جس کو تنگ دستی ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق دے. اور رب نے پھر کیا فرمایا کہ کیا ہے کہ متاعا بالمعروف، کہ ایک اچھا برتنے والا، اچھا یعنی کہ جو رواج ہے، جو رسم و رواج ہے، جو کلچر کے اندر جو چیزیں ہیں. رب نے فرمایا حقا علی المحسنین، تو یہ جو نیکی کرنے والے لوگ ہیں ان کے اوپر یہ لازم ہے، it's a necessary upon the doers of good. تو یہ کیا ہے؟ یہ آیت نمبر 236. اگر ہم اسے تھوڑا سا آگے جائیں، اچھا یہ دیکھیں، اب پھر اگلی آیت بھی میں آپ کے سامنے شیئر کر رہی ہوں، آیت نمبر 237. آپ کو یاد ہے نا، ہم نے آیت نمبر 235 جو ہے وہ لاسٹ ٹائم پڑھی تھی، لیکن ایک آیت کو میں نے مس کیا تھا، اور وہ تھی بریسٹ فیڈنگ کے حوالے سے. پہلے حق مہر کا کر لیں، پھر انشاءاللہ میں بریسٹ فیڈنگ کی طرف بھی چلتی ہوں. اچھا اب یہاں پر دیکھیے آیت نمبر 237 کے اندر، اللہ اکبر. اور آج جب آپ لوگوں نے سب نے سننا ہے، اس کے بعد سب نے شکرانے کے 2 نفل پڑھنے ہیں. کس لیے؟ کہ رب تعالیٰ نے ہمیں جو ہے مسلمان پیدا کیا، ایک مسلمان گھرانے کے اندر پیدا کیا، کہ جس کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے کتنے حق رکھے ہیں. اور وہ حق جو رب نے صرف یہ نہیں کہ زبانی کلامی، رب نے قرآن کے اندر ڈاکومنٹ کر دیے، قرآن کے اندر جمع کر دیے، درج کر دیے، کہ لکھ دیے گئے، کہ بھی کوئی بندہ کل کو یہ نہ کہے کہ بھئی نہیں ٹھیک ہے، بھئی کہاں لکھا ہے، ہمیں ثبوت دو، یہ دو وہ دو. نہیں، رب نے قرآن کے اندر عورتوں کے حقوق لکھ دیے، سبحان اللہ، تاکہ کوئی بھی عورت کو اس کے حق سے محروم نہ کر سکے. آپ یہ دیکھیں، وہ بات پھر دوسری طرف چلی جائے گی کہ جو قرآن کے اندر یہ دیکھیے جتنی بھی اس کی بات ہوئی ہے نا، کیا کہیں گے اس کو، وراثت کے حوالے سے، انہیریٹنس کے حوالے سے. آپ یہ دیکھیے کہ قرآن کے اندر رب نے جو ہے عورتوں کا ذکر کیا، خصوصی طور پہ عورتوں کا ذکر کیا. کہ بھی کیوں؟ اس لیے کہ عورتوں کو کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ بھی عورت کا حصہ کوئی نہیں ہے، تو خصوصی طور پہ عورتوں کا ذکر کیا. قربان جائے، اللہ سے محبت کرنی ہے، اللہ سے محبت کرنی ہے، رب کے ساتھ جی کے ساتھ دل سے محبت کریں، رب کو چاہیں، اور ایسے چاہیں کہ ہر چیز سے زیادہ رب کو چاہیں، رب سے پیار کریں. آپ یہ دیکھیں کہ رب اتنا خوبصورت ہمارا رب ہے کہ رب فرماتا ہے کہ اس کو ملتی ہے غائبانہ مدد ملتی ہے، تو یہ رب کی خاص عطا ہوتی ہے. تو رب سے محبت کرنی ہے، رب سے محبت کرنی چاہیے. اچھا اب میں آ جاتی ہوں واپس اپنی آیت کی طرف، کیونکہ ٹائم ہمارا کم ہے. اچھا یہ دیکھیے آیت کریمہ اب آپ کے سامنے یہ شیئر ہو رہی ہے. آیت نمبر کون سی ہے؟
237 رب نے کیا فرمایا؟ فرماتا ہے وَإِن طَلَقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير صدق اللہ العظیم. اچھا اب اس آیت کی طرف آئیں. رب نے کیا ارشاد فرمایا؟ رب فرماتا ہے وَإِن طَلَقْتُمُوهُنَّ. اچھا پہلی آیت جو تھی اس کے اندر رب نے کیا فرمایا تھا کہ اگر تم عورتوں کو بغیر چھوئے یعنی کہ ابھی یو ہیونٹ کنزیومیٹڈ یور میرج یا آپ نے ان کے ساتھ ابھی رات نہیں گزاری یا پھر ابھی جو ہے رات گزارنے سے پہلے ہی آپ نے ان کو طلاق دے دی ہے لیکن آپ نے ان کا حق مہر نہیں لکھا. اب یہ ساری ڈفرینٹ سچویشنز ہیں. میں ابھی تفصیل میں انشاءاللہ میں ان کو ایکسپلین کروں گی لیکن میں ابھی تھوڑا سا بتا رہی ہوں کہ 236 میں ہم نے یہ بیان ہوا نا کہ رب نے فرمایا کہ اگر تم نے ان کو طلاق دے دی چھونے سے پہلے اور لیکن تم نے ان کا حق مہر نہیں لکھا تو رب نے وہاں پہ کیا فرمایا تھا کہ پھر تم ان کو جو ہے کیا کرو کہ تم ان کو جو ہے ایک چند برتنے کی چیزیں ان کو دے دو جو رواج کے مطابق ہوں. تو یہ تھا اس میں. اچھا اب 237 میں فردر اس کی کلیریفیکیشن رب فرماتا ہے وَإِن طَلَقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ اور اگر تم ان کو طلاق دیتے ہو ان تمسوهن قبل اس کے بیفور کنزیومیشن کیا ہے کہ تم نے ابھی چھوا نہیں ہے ان کو ابھی ان کے ساتھ تم نے ہم بستری نہیں کی ہے اور تم ان کو طلاق دیتے ہو وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً تو رب کیا فرماتا ہے کہ اور تم نے جو ہے لہن ان کے لیے تم نے جو ہے وہ حق مہر بھی لکھ دیا ہوا ہے یعنی کہ اب نکاح ہوا نکاح کے وقت تم نے حق مہر لکھا. تو رب نے فرمایا کہ اگر تم نے ان کو چھونے سے پہلے ہی ٹچ کرنے سے پہلے تم نے ان کو طلاق دے دی جبکہ تم نے ان کا حق مہر لکھا ہوا تھا تو رب نے فرمایا اب تمہارے اوپر کیا ہے فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ تو تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم اس کا آدھا ان کو دو. مثلا اگر میں نے 1,00,000 لکھا تھا 100,000 پاؤنڈ تو مجھے اب اس کا کتنا دینا ہے 50,000 پاؤنڈ مجھے اس کو آدھا دینا ہے اگر میں نے لکھا تھا تو. پھر فرمایا إِلَّا أَن يَعْفُونَ مگر یہ کہ کیا ہے عورتیں جو ہیں وہ اس کو چھوڑ دے عورت اس کو معاف کر دے یا اس کو خود ہی وہ کہے کہ نہیں سوری اٹس فائن لیٹ اٹ گو مجھے نہیں چاہیے عورت اس کو چھوڑ دے او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح تو یہاں پھر رب تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ جو ہے اگر یعفو الذی بیدہ اب بیدہ کہتے ہیں جس کے ہاتھ میں عقدۃ النکاح کس کو کہتے ہیں جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے اور نکاح کی گرہ کس کے پاس ہے دا نوٹ آف میرج کس کے پاس ہوتی ہے شوہر کے پاس ہوتی ہے. تو رب نے فرمایا کہ اگر یا پھر شوہر جو ہے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے یا پھر وہ زیادہ دے دے یعنی کہ ویسے تو رب نے تو فرمایا کہ آدھا دینا ہے لیکن رب فرماتا ہے یا شوہر دیکھ کر ہے کہ بھی ٹھیک ہے آدھے سے مجھے نہیں چاہیے جو میں نے لکھا حق مہر میں پورے کا پورا دے دیتا ہوں تو تب بھی یہ ٹھیک ہے دونوں طرح سے ٹھیک ہے. یا عورت معاف کر دے عورت کہے کہ نہیں مجھے نہیں چاہیے کیونکہ رات بھی یعنی کہ ٹھیک ہے نکاح ہوا ایک لکھی گئی رقم لکھی گئی مجھے نہیں چاہیے بیوی معاف کر دے یا شوہر زیادہ دے دے تو رب نے فرمایا دونوں طرح سے ٹھیک ہے. پھر فرمایا وَأَن تَعْفُوا آگے دیکھیں کتنی خوبصورت بات ہے رب فرمایا وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ رب فرماتا ہے اے مرد اگر تو زیادہ دے دے تو یہ تقویٰ کے زیادہ is more closest to piety تقویٰ کے زیادہ قریب ہے اگر تو اس کو زیادہ دے دے. تو یہ کتنی خوبصورت بات ہے کہ رب نے اصول بتا دیا لیکن ساتھ ہی مرد کو ڈھکے چھپے لفظوں میں اس کو سنا بھی دیا کہ اگر تو زیادہ دے دے تو یہ تقویٰ کہتے ہیں اللہ سے ڈرنا تو زیادہ قریب ہے. سبحان اللہ. یہ دیکھیں یہاں پر آپ سب کو جو ہے وہ سبحان اللہ کہنا چاہیے سب کو کیونکہ یہ آپ کے لیے رب نے یہ آپ کے لیے میرے لیے یہ رب کے الفاظ ہیں. یہ دیکھیے عورتوں کو اگر ہم دین سیکھیں میں ابھی آپ کو ایک حدیث مبارکہ سناتی ہوں پھر آپ کو واقعی سمجھ آئے گی کہ واقعی یہ ہمارے حقوق ہیں اپنے حقوق کا پتہ ہونا چاہیے. پھر رب نے فرمایا وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ تو رب نے کیا فرمایا کہ مت بھولو
वला तंसवुल फदला, मत भूलो अल फदला बैनकुम, जो रब ने तुम्हारे ऊपर एहसान किया, एहसान तुम एक दूसरे के ऊपर एहसान किया ना रब सुब्हान तआला ने, कि आप लोगों को देखें एक वे आउट दे दिया। अगर वे आउट ना मिलता, रब फरमा देता कि नहीं नहीं, कि बस अब जो है तुमने लिखा है तो तुमने देना ही देना है, या रब औरत को कह देता, फरमा देता, हुक्म देता कि भाई रात तुम मर्द ने गुजारी नहीं, तो लिहाजा तूने उसको तू एक हिस्सा भी नहीं ले सकती, तुझे सारे का सारा ही माफ करना पड़ेगा। लेकिन रब ने हमारे ऊपर करम फरमाया, रब ने हमारे ऊपर अपनी फजल फरमाया, रब ने हमारे ऊपर अपनी फेवर्स की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाह रब्बुल करीम, अल्लाह रब्बुल करीम की ज़ात देखिए कितनी खूबसूरत ज़ात है। रब फरमाता है कि लिखो वला तंसवुल फदला बैनकुम, कि ये नहीं कहा कि सिर्फ मर्द को, रब ने फरमाया अल्लाह ने तुम दोनों के ऊपर, बैनकुम तुम दोनों के ऊपर अल्लाह ने एहसान फरमाया ना, कि मर्द को भी कहा कि भाई आधा है तुम्हारे ऊपर, और ऐसे कहा कि तेरी मर्जी है, छोड़ना चाहती है छोड़ दे, लेकिन मर्द को कहा कि अगर तू आधे से ज्यादा दे दे तो तब भी बड़ी अच्छी बात है। तो साथ ही फरमाया कि अगर रब ये हुक्म ना देता और मर्द को हुक्म होता कि नहीं तूने पूरे का पूरा देना, और औरत को हुक्म होता है कि नहीं तू कोई कुछ नहीं ले सकती, तो हम क्या कर सकते? मेरी और आपकी हैसियत क्या है? हम तो रब के बंदे हैं, हम तो रब के गुलाम, रब के बंदे। हाँ, रब हमारा खालिक, हम महलूक। महलूक जो है, क्रिएशन जो है, जो क्रिएशन है, उसकी क्या इस्तात है, उसकी क्या रब के सामने हमारी क्या हैसियत? तो लेकिन उसके बावजूद रब हमारी से का ख्याल रखता है, रब हमारी से का ख्याल रखता है। तो जब रब हमारा ख्याल रखता है तो हमें भी रब का ख्याल रखना है, हमें भी रब से ऐसे ही मोहब्बत करनी है जैसे रब ने हमारे साथ मोहब्बत की। तो इस बात को हमें जहन में रखना ज़रूरी है, ये बात आप लोगों के जहन में होनी चाहिए जी। अच्छा, उसके बाद फिर आगे चलते हैं, आगे चलते हैं कि क्या है, रब ने कहा इन्नल्लाह बिमा तअमलून बसीर, बेशक अल्लाह रब्बुल करीम जो तुम करते हो उन सब को देख रहा है, बसीर उन सब को देख रहा है। रब ताला बिमा तअमलून बसीर, अल्लाह रब्बुल करीम सब को देख रहा है, ऑब्जर्विंग योर एक्शंस। तो ये थी आयत करीमा 37। अब इसके ऊपर आ जाते हैं, इसको मैं अभी तफसीलन बयान करती हूँ कि अब इसके आगे जो हुक्म है, अब ये तो ये हक महर के हवाले से आ गया ना, अब ये वाली दो आयात जो थी ये इसी के हवाले से। अब मैं इनको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करती हूँ ताकि आपको फर्दर जो है इसके हवाले से क्लैरिटी हो जाए कि हमने जो है इसको किस तरह से देखना है। अच्छा, अब ये देखिए आयत नंबर 36 की तरफ चलते हैं। उसके अंदर जो है अब डिफरेंट सिनेरियोज हैं, अब आप लोगों ने इसको समझना है, डिफरेंट सिनेरियोज बयान किए जा रहे हैं। आई विल ट्राई इंशाल्लाह कि मैं इसको रिटन में भी डॉक्यूमेंट में मैं इसको अपलोड कर दूं यूट्यूब के ऊपर डिस्क्रिप्शन के अंदर। जब इंशाल्लाह ये जब एक दफ़ा क्लास फिनिश होती है तो फिर मैं कोशिश करूंगी कि मैं उसको जो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर इसके कुछ डॉक्यूमेंट्स जो है वो मैं अपलोड कर दूँ। और इसी तरह से जो हमारी सिस्टर्स जो है जूम पर सुनती हैं उनके लिए भी मैं इसको थोड़ा सा मैं इसको जो है वो PDF वर्जन में या वर्ड डॉक्यूमेंट में मैं इसको वहाँ पे भी उसको मैं फॉरवर्ड कर दूँ, शेयर कर दूँगी इनके साथ, ताकि आपके पास एक रिटन में एक आपके पास ये नॉलेज, ये इन्फॉर्मेशन रहे। अच्छा, अब हमारे जो डिफरेंट सिचुएशंस हैं, डिफरेंट सिनेरियोज है। एक सिनेरियो तो ये है जो आयत नंबर 36 के अंदर रब तआला ने फरमाया कि भाई एक सिनेरियो ये है कि भाई तुमने निकाह किया, औरत के साथ निकाह किया, लेकिन निकाह से पहले, निकाह के बाद अभी तुमने उसको टच नहीं किया। एक तो है कि अच्छा, दो चीज़ें हैं, दो चीज़ों को समझ लीजिए, दो चीज़ें हैं। एक चीज़ होती है खलवत सहिया, दिस इज़ द प्रॉपर टर्मिनोलॉजी जो हम फ़िक़्ह के अंदर यूज़ करते हैं, खलवत सहिया। दूसरी कहा जाता है कि हम बिस्तरी, जिसको जो है वो मैरिटल इंटीमेसी है। अच्छा, अगर मैं इंग्लिश में कहूँ तो खलवत सहिया क्या है? सेक्लूजन, कंप्लीट सेक्लूजन ये है। और अगर मैं उसमें जाऊँ, हम बिस्तरी में जाऊँ, तो इट्स वेरी क्लियर, मर्द और औरत का आपस में हम बिस्तरी करना, रात गुजारना। अच्छा, अब यहाँ पर जो है कंप्लीट सेक्लूजन में क्या है, उसको क्यों जो है, क्योंकि फ़िक़्ह हनफिया के मुताबिक अगर मर्द औरत को कंप्लीट सेक्लूजन मिल जाती है और उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो उनके हम बिस्तरी करने के लिए रुकावट हो, मसलन कि अगर औरत पीरियड्स में है, जाहिर सी बात है पीरियड्स के दौरान तो औरत के साथ आप हम बिस्तरी नहीं कर सकते ना। फिर इसी तरह से यहाँ पे रमज़ान के रोज़े हों तो रमज़ान के रोज़े तो फ़र्ज़ रोज़े हैं, उसके अंदर भी आप औरत के साथ रोज़े की हालत में हम बिस्तरी नहीं कर सकते। यहाँ पे औरत इहराम की हालत में या मर्द इहराम की हालत में और उस दौरान उनका निकाह हुआ, निकाह तो हो सकता है ना, निकाह में तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन उसके दौरान हम बिस्तरी नहीं हो सकती।
ٹھیک ہو گیا نا. اب یہ یہاں پھر ایسا کوئی بیمار ہے، عورت بیمار ہے یا مرد بیمار ہے کہ آپس میں ان کی ہم بستری نہیں ہو سکتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ پھر کمپلیٹ ایکسکلوژن میں ہم اس کو نہیں لیں گے، کیونکہ وہاں پہ بیریئرز تھے، یہ رکاوٹیں تھی کہ مرد اور عورت آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے ان کی میریٹل انٹیمیسی نہیں ہو سکی ہے وہ، تو اس لیے ہم اس کو کہیں گے کہ یہ کمپلیٹ ایکسکلوژن نہیں ہے، کیونکہ اس میں بیریئرز تھے، اس میں رکاوٹیں تھیں. اس کو کہتے ہیں حلوت صحیحہ. تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک اگر حلوت صحیحہ کمپلیٹ ایکسکلوژن مل جائے مرد اور عورت کو، اور دیر از نو ادر بیریئرز فار دم، کہ جس میں وہ آپس میں ہم بستری نہ کر سکیں، تو پھر اس کو بھی ہم بستری کے معنوں میں ہی لیا جاتا ہے، اس کو بھی اسی معنوں میں لیا جاتا ہے. اچھا، یہ ویری امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، کبھی انشاءاللہ ڈیٹیل میں بات ہوئی تو میں ضرور اس کے اوپر بات کروں گی، کیونکہ اس کی وجہ سے بہت سارے احکامات تبدیل ہوتے ہیں آپ کے. اچھا، دوسری بات کیا ہے حلوت صحیحہ کے بعد؟ اب آپ دوسری طرف آ جائیں. دوسری طرف کیا ہے کہ مرد عورت کو جو ہے رات انہوں نے گزارنے کا موقع ملا، ان کو جو ہے وہ رات انہوں نے گزاری، ہم بستری کی ایک دوسرے کے ساتھ، تو یہ دوسری بات ہے. اب قرآن جو ہے، رب جو یہ فرماتا ہے کہ اب تم نے جو ہے چھونے سے پہلے، اب جب چھونے سے پہلے کی بات کریں گے اس میں حلوت صحیحہ کو بھی ہم لیں گے، اس میں جو ہے وہ ہم یا نارمل جو ہم بستری اس کو بھی ہم لیں گے. یعنی کہ یہ نہیں ہم کہیں گے کہ نہیں جی ٹھیک ہے جی ہم نے تو ان کو موقع فراہم کیا تھا مرد عورت کو، میاں بیوی کو، لیکن اب انہوں نے نہیں کیا. بھئی انہوں نے نہیں کیا، کیوں نہیں کیا؟ عورت پیریڈز میں تھی. بھئی انہوں نے نہیں کیا، کیوں نہیں کیا؟ عورت حرام میں تھی. تو پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ عورت جو ہے وہ انہوں نے اگر نہیں کیا تو اس میں ہمارا تو فالٹ نہیں ہے. بھئی اس کا مطلب ہے کہ ان کو حلوت صحیحہ ملی نہیں، ان کو وہ موقع ملا ہی نہیں، کیونکہ وہ تو اس کے اندر ان کے پاس رکاوٹ تھی. تو اس لیے اس کی وجہ سے احکامات چینج ہوں گے. تو ہم یہ رب فرماتا ہے کہ اگر مرد عورت جو ہے، مرد نے عورت کو چھونے سے پہلے اس کو طلاق دے دی، اور اب اس نے اس کا کوئی حق مہر بھی نہیں لکھا، کیونکہ اکثر نکاح تو ہو سکتا ہے نا، حق مہر نہ بھی لکھیں نکاح تو ہو جائے گا. دو کے حق مہر واجب ہے، اور اس ایکسکلوسیو وومن رائٹ، عورت کا حق ہے پورے کا پورا. لیکن کیونکہ اس کو کوئی لے نہیں سکتا عورت سے، یہ عورت کا رائٹ ہے، ایسا ہی ہے نا، عورت کا رائٹ ہے ایکسکلوسیو فار وومن. تو اب یہاں پر رب نے فرمایا تو پھر تم، کیونکہ تم نے حق مہر بھی نہیں لکھا، عورت کے ساتھ ہم بستری بھی نہیں کی، تو حق مہر کا مقصد کیا ہے؟ سب سے پہلے تو اب ہمیں اس کو سمجھنا ہے، پھر آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی. حق مہر کیوں دیا جاتا ہے؟ حق مہر اس لیے دیا جاتا ہے کہ مرد جب عورت کے ساتھ میرج کانٹریکٹ کرتا ہے نا، تو اس کا بینیفٹ لینے کے بدلے میں، اب میرج کانٹریکٹ کیا ہے کہ وہ اب عورت کے جسم کا جو ہے اس کے اوپر اس کو تصرف کر سکتا ہے، اس کو چھو سکتا ہے، اس کے ساتھ رات گزر ہم بستری کر سکتا ہے، اس کے ساتھ جو بھی وہ، یعنی کہ اس کی جو ایک شریعت کے اندر جو اس کی جو اس کو اختیارات دیے گئے ہیں، یہ اس کا حق ہے نا. تو اس کو یہ جو حق ملا، اس کے بدلے میں رب نے اس کے اوپر حق مہر لازم کر دیا کہ اب تم حق مہر ادا کرو پہلے، بیوی کو چھونے سے پہلے حق مہر. ہاں، اب یہاں پر بھی حق مہر کی دو قسمیں آ جاتی ہیں. ایک حق مہر وہ ہے جو امیجیٹ آپ نے ادا کرنا ہے. اگر آپ نے یہ سائن کیا، آپ نے یہ مقرر کیا، اپوائنٹ کیا ایٹ دا ٹائم آف نکاح، یا جب بھی آپ نے حق مہر لکھا، آپ نے کہا کہ بھی مجھے فوراً بیفور کنزیومیشن یو نیڈ ٹو پے می، حق مہر فوراً ادا کیا جائے، تو اس کو وہاں پر فوراً ادا کرنا پڑے گا. اگر مرد اس کو فوراً ادا نہیں کرتا تو عورت کو رب نے حق دیا، عورت کو یہ حق ملا دین کی شریعت کی طرف سے، وہ اپنے آپ کو روک سکتی ہے مرد سے. مرد کو اگر وہ اپنے قریب نہ آنے دے تو عورت کر سکتی ہے. عورت کا یہ حق ہے کہ جب تک وہ اس کا حق مہر نہیں دے گا عورت اپنے قریب نہ آنے دے. ایک چیز. دوسرا حق مہر وہ ہے کہ جو کسی بھی وقت میں جو ہے نا، موجل جو ہے نا، یعنی کہ لیٹر آن کسی بھی وقت جو ہے، اس کو نارملی ہمارے گھروں میں یہ ہوتا ہے کہ جب مرد فوت ہوتے ہیں یا طلاق ہوتی ہے تو اس وقت جو ہے ان چیزوں کا مطالبہ کیا جاتا ہے. تو لیکن بہتر یہ ہے کہ جب حق مہر لکھا جائے، مقرر کر دیا جائے، تو کوشش کریں کہ اس کو جتنی جلدی ادا کر دیں، کیونکہ یہ آپ کے اوپر عورت کا حق ہے. تو اس لیے اچھا، یہ اب دو قسمیں آ گئی. تو لہٰذا اگر اب حق مہر ایسا لکھا ہوا تھا کہ جو فوری ادا کرنا تھا، تو وہاں پر فوری اس کو ادا کرنا چاہیے. اور اگر لیٹر آن ہے تو تب بھی اس کے اوپر جیسے بھی مرد میاں بیوی نے آپس میں جو بھی انہوں نے طے کیا، اس انٹائرلی دیئر چوائس، وہ ان کے پاس یہ دونوں اختیار ہیں. اب بات آ گئی کہ یہ دونوں جب چیزیں ہو گئی تو تیسری چیز کیا ہے؟ اب بہت سارے لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ بھی اگر نکاح کیا، حق مہر ہم نے مقرر نہ کیا تو نکاح ہی نہیں ہوگا. بھئی اس کا نکاح سے تو کوئی تعلق نہیں ہے.
اس کا نکاح سے کوئی حق مہر تو کسی وقت بھی مقرر ہو سکتا ہے، یہاں تک کہ اگر آپ نے نہیں بھی مقرر کیا تو تب بھی حق مہر ہوگا عورت کا، تب بھی حق مہر ہوگا. اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس کو جو ہے وہ مہر مثل کہا جاتا ہے. مہر مثل کیا ہوتا ہے کہ اس میں پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ عورت کے گھر کی جو عورتیں ہیں، جیسے اس کی پھوپھیاں ہو گئیں، اس کی کزنز ہو گئیں، اس کی بہنیں ہو گئیں، ان کو جو ہے وہ حق مہر کتنا ملا تھا. اگر وہ ساری کی سارے سٹیٹس میں، ایج میں، خوبصورتی میں، علم میں ساری ایک جیسی ہیں، تو پھر ان کو دیکھا جاتا ہے کہ بھی ان کو حق مہر، تو مہر مثل مقرر ہوگا، مہر مثل مقرر ہوگا. تو کوئی شخص یہ نہ سوچے کہ حق مہر تو ہوا ہی نہیں، تو لہٰذا اب حق مہر جو ہے وہ تو ہمارے اوپر لازم نہیں ہے. نہیں، آپ نے نہیں بھی مقرر کیا، اگر I'm telling you آپ نے نہیں بھی مقرر کیا اگر، اور آپ اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کر بیٹھے ہیں تو، اور آپ اس کے بعد اس کو طلاق دیتے ہیں، تو آپ کے اوپر مہر مثل ہوگا واجب، آپ کو مہر مثل دینا پڑے گا. تو مہر مثل اب آپ سمجھ لیں کہ مہر مثل کیا ہے کہ جو آپ کی گھر کی عورتوں کو اس میں آپ کی والدہ نہیں ہے، آپ کی خالائیں نہیں، آپ کی پھوپھیاں ہیں، آپ کی چاچا تایا کی بیٹیاں ہیں، کزنس ہیں آپ کی نا، وہ اس میں شامل ہوں گی. باپ کی طرف کی جو ہے نا بیٹیوں کو، بچیوں کو دیکھا جائے گا. ہاں اگر ماں بھی اسی خاندان سے ہے، ایک ہی خاندان سے ہے، تو پھر ماں کو بھی دیکھا جائے گا، خالاؤں کو بھی دیکھا جائے گا، پھر ساروں کو. جیسے کزنس کی آپس میں میرجز ہو جاتی ہیں تو پھر اس میں ساروں کو دیکھا جاتا ہے. تو اگر نہیں، اگر دوسرے خاندان میں ماں بیائی گئی ہے تو پھر باپ کی سائڈ کی عورتوں کو دیکھا جائے گا. تو اس کو کہتے ہیں مہر مثل. یہ دوسری صورت تھی کہ جس کے اندر مرد نے عورت کو طلاق دی لیکن اس کے ساتھ ہم بستری کر چکا ہے اور حق مہر نہیں لکھا، تو وہاں پر اس کو مہر مثل دینا پڑے گا. تو آپ یہ دیکھیں، اب آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا کہ نکاح کا تعلق حق مہر سے نہیں ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں وہاں پہ یقین مانے نکاح کے وقت ایسے دونوں پارٹیاں کھڑی ہوتی ہیں نا، ادھر سے لڑکے والے، ادھر سے لڑکی والے. لڑکی والے کہتے ہیں آج ہم نے جو ہے وہ جلوس نکالنا ہے، آج جو ہے ہم نے 10 لاکھ 15 لاکھ 20 لاکھ 1 کروڑ ہم نے جو ہے وہ کرنا، ہمیں اپنی بیٹی کی پروٹیکشن چاہیے. اللہ کے بندو، آپ لوگ جو ہیں حد سے زیادہ تجاوز کیوں کرتے ہیں؟ دو کہ اچھا، میں اب آپ کو تھوڑا سا ایک بات کرنے کے بعد نا میں اس کی ابھی منیمم مقدار کیا ہے اور میکسیمم کیا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں حق مہر، تاکہ بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں یہ جو ایک لے کر یہ جو پرابلم رہتی ہے نا کہ نہیں اتنا ہونا چاہیے. ایسا کچھ نہیں ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اب یہ ذہن میں رکھیں کہ کم سے کم جو حنفی مذہب ہے، سیدنا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک کم سے کم جو مہر ہے وہ 10 درہم جو ہیں وہ ہونے چاہیے. اب اس وقت میں 10 درہم جو تھے وہ چاندی کے جو کوئنس تھے نا وہ کنسیڈر ہوتے تھے. تو ان کے ویٹ کے حساب سے جو ہے وہ کہا جاتا تھا کہ یہ تقریباً 31 سم تھنگ نا، 32 راؤنڈ کر لیں، اتنی گرام کوئی سلور بن جاتی ہے. تو اس کی جو قیمت ہے کیونکہ آج کل تو درہم کوئنس تو نہیں چلتے ہیں، آج کل تو کرنسی چلتی ہے. گولڈ سلور پہلے ہوا کرتا تھا، اس میں لوگ ٹریڈنگ کیا کرتے تھے، لیکن ابھی تو ایسا نہیں ہے. تو ابھی جو ہے آپ اس میں جو ہے وہ اتنے تقریباً آپ کے 32 گرامز کا لگا لیں آپ چاندی کا، تقریباً یہ 18 سے 20 شاید پاؤنڈ بن جاتے ہوں. تو یہ منیمم ہے، یہ منیمم. اگر کوئی اس سے بھی کم جاتا ہے، لوگوں نے اپنی اللہ جانے لوگوں نے کیسی وہ صورتیں بنائی ہوئی ہیں. نہیں بس پتہ نہیں، اب وہ مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں ہے. اکثر لوگ تو وہ پتہ نہیں کیا وہ سمجھتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے جی، بہت چھوٹی سی اماؤنٹ. تو کم از کم حق مہر یہ ہونا چاہیے. ہاں زیادہ سے زیادہ کی کوئی لمٹ نہیں، جتنا. اب زیادہ سے زیادہ کی لمٹ کیوں نہیں ہے کہ اگر شوہر صاحب استطاعت ہے، ایک مالدار شخص ہے، وہ اپنی حیثیت کے مطابق مقرر کرے گا. اگر کوئی غریب ہے، اب ایک غریب شخص کو آپ کہیں کہ جی تو ہمارے لیے 1 لاکھ پاؤنڈ حق مہر لکھو، وہ بیچارہ کہاں سے دے گا؟ یہ تو زیادتی ہے اس کے اوپر نا. تو یہاں پر آپ نے سوچنا ہے، دونوں فیملی سوچیں. اور میں یہ بار بار یہ اسی چینل کے توسط سے یہ ریکویسٹ کروں گی کہ آپ جو ہے لڑکی کے گھر والے اس چیز کو ضرور سوچیں، اور لڑکے کے گھر والے بھی ضرور سوچیں کہ نہ لڑکی کے اوپر زیادتی ہو اور نہ ہی لڑکے کے اوپر زیادتی، دونوں کے اوپر زیادتی نہیں ہونی چاہیے نا. ایک ماڈریٹ اماؤنٹ جو اب دیکھیں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جو حق مہر تھا وہ 400 درہم مقرر کیا گیا تھا. 400 درہم تقریباً وہ میرا خیال ہے 1 kg سے زیادہ کی چاندی بن جاتی ہے. تو کتنا تھا؟ اب دیکھیں نا ان کا اتنا حق مہر. اب سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا آپ کو سب کو پتہ ہے ان کے پاس کیا تھا جب ان کا نکاح ہوا. تو آپ سوچیں ان کے پاس کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا. چند ایک برالے ان کی لوہے کی جو زرا کہتے ہیں اس کو، جو ان کا آرمر تھا،
کچھ ایک دو چیزیں تھیں اسی کو بیچ کر جو ہے انہوں نے حق مہر ادا کیا. تو یہ دیکھیں یہ اللہ والوں کے تو کام یہ ہے. اور ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں, وہ تو کہتے ہیں بس یا تو عورت کے ساتھ زیادتی ہو جائے تو یا پھر مرد کے ساتھ زیادتی ہو جائے, تو دونوں کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے. تو اس چیز کو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے. تو ہماری بہت ساری شادیاں, ہمارے نکاح اس وقت ٹوٹ جاتے ہیں کہ جب حق مہر کی ایکسٹرا جو ہے وہ ڈیمانڈز کی جاتی ہیں, اور وہاں پر جو ہے وہ کتنے آپس میں دو خاندانوں کے درمیان لڑائی جھگڑا اور ایک عجیب سی کشمکش, اور پھر لڑکے والے وہاں سے اٹھ کے چلے جاتے ہیں. تو یہ کتنی زیادتی ہے. ہمیں بحیثیت مسلمان ہمیں ان چیزوں کو سمجھنا ہے, ہمیں ان چیزوں کو جاننا ہے. یہ نہیں کہنا, یہ نہیں سوچنا کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے جاننا, یہ آپ کا کام ہے جاننا. آپ مسلمان ہیں, رب نے آپ کو مسلمان پیدا کیا, اللہ کا احسان ہے آپ کے اوپر, تو اللہ کے دین کو سیکھیں. اس میں کوئی بندہ بھی نہ مرد عورت پہ زیادتی کرے نہ عورت مرد پر زیادتی کرے. اس چیز کو آپ کو سمجھنا ضروری ہے. اب میں آخری آیت کی طرف چلتی ہوں کیونکہ اس سے پہلے کہ پھر ہمارا وقت تو ٹائم تو ہمارا ہو چکا ہے 12:30. میں 5 منٹ صرف اور لوں گی انشاءاللہ, اور پھر اس کو ہم ختم کریں گے. اچھا, اب میں آگے اگلی بات. تو اب کی سچویشن کیا تھی آیت نمبر 36 میں, کہ تم نے عورت کے ساتھ ہم بستری نہیں کی اور نہ ہی تم نے اس کا نکاح, اس کا حق مہر مقرر کیا. تو ایسی صورت میں تم عورت کو کچھ برتنے کی چیزیں دے دو, اس میں کپڑا جوتا جو بھی رواج کے مطابق جو بھی ہے جیسے بھی چلتا ہے آپ اس کے مطابق وہ اس کو دے دیں, تو وہ آپ کے لیے کافی ہوگا. لیکن اس میں بھی رب نے آگے شرط لگا دی, کنڈیشن لگا دی کہ جو صاحب حیثیت ہے وہ اپنی استطاعت کے مطابق, اب ایک صاحب حیثیت ہے وہ اٹھا کے جو ہے وہ ایک 15 پاؤنڈ کا جوڑا اپنی بیوی کو دے دے, تو یہ اس کے لیے مناسب نہیں ہے. اس کو پھر چاہیے کہ اچھے طریقے, اچھا لباس, اچھی چیزیں جو بھی حیثیت ہے اس کی, اور غریب کو چاہیے کہ وہ اپنی حیثیت کے مطابق دے. سبحان اللہ, اللہ نے کتنا خوبصورتی سے اس چیز کو واضح کر دیا. تو اب اگلی سچویشن آ گئی 37 کے اندر. یہاں پہ رب نے کیا فرمایا, رب نے فرمایا اب یہ ایک دوسری سچویشن ہے جس میں کیا تھا کہ عورتوں کو طلاق دے دی, لیکن اب بھی تم نے ان کو چھوا نہیں ہے, ابھی تم نے ان کو ٹچ نہیں کیا. ہاں, لیکن یہاں پر تم نے حق مہر لکھ دیا, حق مہر لکھ دیا, اور اب ہم بستری کرنے سے پہلے تم نے عورت کو طلاق دے دی. تو اب کیا ہوگا یہاں پر, تو یہاں پہ رب نے فرمایا اب تم اس کا آدھا دو اس کو, کیونکہ تم نے لکھا تھا تو اس کا آدھا دو. تو رب نے جو ہے یہ مرد کے لیے آسانی کی اور عورت کو بھی پروٹیکشن دی, کہ عورت کو بھی جو ہے وہ ایک اس کو ڈگنیٹی, اس کو رسپیکٹ ملی کہ بھی ٹھیک ہے کیونکہ اس شخص نے نکاح کیا اور نکاح کے فوراً بعد اس نے طلاق دے دی, اس میں عورت کا کیا قصور ہے. تو رب نے عورت کو بھی سزا نہیں دی, عورت کو بھی کہا کہ ہاں تو حقدار بنتی ہے. تو قربان جائے رب کی ذات کے اوپر, اپنے رب کی کس کس نعمت کو, رب نے فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے, کس کس نعمت کو, کتنی نعمتوں کا انکار کرو گے, یہ بھی رب کی نعمت ہے. تو رب نے عورت کو بھی پروٹیکٹ کیا, مرد شور مچاتا مجھے کیا ملا, مجھے کیا ملا, میں نے تو ابھی نہ ہم بستری کی نہ کچھ کیا اور مجھے پورا کا پورا حق مہر دینا پڑا ہے. تو رب نے مرد کو بھی جو ہے اس کا بھی خیال کیا کہ بھی تو آدھا دے دے, تو آدھا دے دے, ٹھیک ہے نا. تو اس کو بھی اس کا بھی خیال رکھا, عورت کا بھی خیال رکھا. سبحان اللہ. اور پھر فرمایا, لیکن اگلی بات میں فرما بھی دیا, عورت چاہے تو معاف کر دے, مرد چاہے تو اس کو پورا دے دے یا زیادہ دے دے, آدھے سے زیادہ دے دے, نہ لے آدھا بھی اس سے نہ لے, اسے کہ ٹھیک ہے ابھی میں نے تجھے اللہ کی بندی, میں نے تجھے پورے کا پورا حق مہر میں نے تجھے دیا. تو رب نے فرمایا یہ اگر مرد زیادہ دے دے تو اقرب التقوی, تو یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے. سبحان اللہ. اللہ کی ذات پہ قربان جائے, اللہ کی شان پہ قربان جائے, اللہ کے فضل پہ قربان. ایک جان کیا ہزاروں جانے رب کی ذات پر قربان ہے. رب کی ذات محبت کے لائق ہے, رب کی ذات سے محبت کرے, اللہ سے محبت کرے. دین کو اس لیے نہ پڑھیں کہ یہ کوئی جو ہے وہ میں جیسے اکثر اپنی بچیوں سے کہتی ہوں کہ دین کو اس لیے نہ سیکھا کریں کہ ہم نے ڈگریاں لینی ہیں, ہم نے سندیں لینی ہیں, سرٹیفکیٹس لینے ہیں. اس لیے سیکھیں کہ ہمیں رب سے محبت ہے, اللہ سے محبت, اللہ سے ہمیں محبت ہے. تو جب اللہ سے محبت کرتے ہیں تو پھر اللہ کی جو باتیں ہیں ان کو بھی ماننا پڑتا ہے نا. ایک بچہ اپنی ماں باپ سے کہے مما بابا آئی لو یو آئی لو یو, اور کہنا نہ مانے, تو ہمارے ایشین گھرانوں کے اندر تو ماں جو ہے وہ فوراً ہی پٹائی پر آ جاتی ہے, معاف نہیں کرتی کہ بھی تو جو ہے تو نے آئی لو یو کی رٹ لگائی ہوئی ہے, جب میں کام کہتی ہوں تو کام کرتا نہیں ہے یا کرتی نہیں ہے. تو ہم تو برداشت نہیں کرتے, نہ باپ برداشت کرے گا نہ ماں برداشت کرے گی. تو ویسٹرن کلچر تو ہے نہیں ہے, اٹس اوکے بیٹا, اٹس اوکے, لیو اٹ بیٹا, اٹس اوکے, اٹس اوکے. خیر وہ بھی نہیں برداشت کرتے اس چیز کو, کون کتنا برداشت کرے گا, ایک لمٹ ہے ہر چیز کی. تو رب جو ہے, رب کی تو ہم دن رات اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں, دن رات اللہ کو ناراض کرتے ہیں, لیکن اس کے باوجود رب ہمارے لیے کتنا زیادہ ہمارے اوپر احسان فرماتا ہے, کتنا فضل فرماتا ہے, اس چیز کا ہمیں اندازہ بھی نہیں ہے. تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. تو یہاں پر رب نے اگلی بات میں فرما دیا وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ, اور مت بھولو کہ رب کا تمہارے اوپر فضل ہے.
مت بھولو اس چیز کو، اللہ جانتا ہے تمہارے ہر کام کو. تو یہ آج اچھا یہ جو آج میں نے جو صورتیں بتائی ہیں نا 36 اور 37 کے اندر، یہ تھیں، ایک صورت تھی حق مہر نہیں لکھا اور چھونے سے پہلے طلاق دی، دوسری صورت تھی حق مہر لکھا اور چھونے سے پہلے طلاق دے دی. تو دونوں میں نے آپ کو بتائیں. اگلی کلاس کے اندر انشاءاللہ اب میں فردر 2 یا 3 جو مزید صورتیں ہیں کہ جس میں مرد نے چھوا بھی ہے اور حق مہر لکھا بھی ہے، یہ اب چیزیں میں انشاءاللہ میں ساری آپ کے ساتھ بیان کروں گی. اور بریسٹ فیڈنگ کا بھی انشاءاللہ جو ہے وہ ہم اس کو کریں گے. تو انشاءاللہ 12:30 پہ انشاءاللہ اگلی پھر ہماری کلاس ہوگی اگلے جمعے کو. تو سوری 11:30 معذرت کے ساتھ 11:30 انشاءاللہ کلاس ہوگی اگلا جمعہ. پھر انشاءاللہ آپ لوگ میرے ساتھ رہیے گا. اور انشاءاللہ عزیز اس دفعہ جو ہمارا یوٹیوب کا بھی پروگرام چلا، یوٹیوب سے تھوڑا سا جو ہے وہ اس طرح سے میں وقت نہیں دے سکی ہوں، مصروفیت کی وجہ سے عمرے پہ گئی تھی. تو میں نے ذکر بھی کیا تھا کہ میں یوٹیوب کے اوپر کلاس نہیں کر سکوں گی، اسی لیے کلاس نہیں کر سکی. تو آج اللہ تعالیٰ نے موقع دیا الحمدللہ. تو انشاءاللہ آگے امید ہے کہ یہ کلاس اسی طرح سے انشاءاللہ یوٹیوب کے اوپر بھی، زوم کے اوپر بھی، جن خواتین بہنوں کے لیے، سسٹرز ہماری سسٹرز کے لیے مشکل ہو رہی تھی تو ان کے لیے ہم نے زوم کو بھی ساتھ رکھا ہے تاکہ لوگ جو ہے زوم کے اوپر ذرا آسانی یہ ہوتی ہے کہ کوشچن آنسرز بھی کر لیتے ہیں. تو یہ انشاءاللہ اسی طرح سے ہم اس کو جاری ساری رکھیں گے انشاءاللہ. آپ لوگوں کا سننے کا بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کچھ خیر عطا فرمائے. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. جزاکم اللہ خیرہ. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا انشاءاللہ اگلے جمعہ 11:30 بجے پھر